ڈبل سواری پر پابندی کا سن کر کراچی والے پھٹ پڑے، کہتے ہیں لوگ مجبوری کے تحت گھروں سے نکلتے ہیں، ایمبولینس بھی دیر سے آئے گی تو لوگ گھروں پر مریں گے۔ کسی کو شوق نہیں باہر نکلنے کا، پابندی پر لوگوں کا کیا رد عمل ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایسے میں وزیر اطلاعات سندھ نے ڈبل سواری کی پابندی کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی اس لیے لگائی کہ زیادہ لوگ باہر نہ نکلیں، پابندی خوشی سے نہیں لگائی، لوگوں کو کورونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ڈبل سواری پر پابندی اس وجہ سے لگائی گئی کہ زیادہ لوگ باہر نہ نکلیں، اور یہ اقدام ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی خوشی سے نہیں لگائی، نہ ہی کوئی یہ نادری حکم ہے، یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے، لیکن سب کو بچانے کے لیے، اس وائرس سے بچانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے سندھ حکومت پر خوف پھیلانے کا الزام لگا دیا، کہتے ہیں سائنس سرکار کے احکامات پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے کچھ دنوں میں لوگوں کو پانی پینے کے اوپر بھی جو ہے پابندی لگا جائے گی، ہوا کھانے پہ بھی پابندی لگا دے گی، باہر نکلنے پہ بھی پابندی لگ چکی ہے، ہر قسم کی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ لیکن جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کے اندر وہ ساری جو ہے سہولیات نہیں مل رہی ہے جو کہ ملنی چاہیے۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں اس طرح کے اقدامات کے اوپر۔ تو سندھ حکومت بیسکلی آج کل صرف اور صرف خوف پھیلا رہی ہے اور خوف کی فضا پیدا کر رہی ہے، بنسبت کہ لوگوں کو حوصلہ دے، لوگوں کو سمجھائے کہ یہ 14 دن کے لیے اگر آپ کوارنٹین میں خود چلے جائیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ سندھ حکومت عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کرے، مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی سندھ سرکار پر برس پڑی، کہتی ہیں عوام کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ غریب کراچی میں کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جو ادھر لیاری میں، ملیر میں، گلشن معمار، گلشن حدید، میجورٹی میں لوگوں کے جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر ہی سواری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے اس پر بھی پابندی لگا دی، عمل کرا کر دکھائیں۔ اول تو عمل ہوگا نہیں، لیکن میں اس کو اس طرح کے کسی بھی نوٹیفیکیشن کو میرے حوالے میں اپنے طور پر اس کو نہیں مانتی۔ یہ عام عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور لوگ پھر وائلیشن کرنے لگیں گے اور وائلیشن ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے نوٹیفیکیشن نکالیں، ایسے احکامات دیں جس پر عوام عمل بھی کرے اور اس کا فائدہ بھی ہو۔ اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے خواتین کی ڈبل سواری پر پابندی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں صوبائی حکومت شہریوں کو تنگ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بالکل صحیح ڈیسیژن نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح تو سوائے تنگ کرنے کے اور کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اپنے حکومت کی طرف سے کی جانے والا کوئی کام نہیں کر رہے، راشن پراپر لوگوں کو مل نہیں رہے ہیں، پیسے مل نہیں رہے ہیں، روزگار کے لیے آپ کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو فنڈز آ رہے ہیں وفاق اور صوبے کے پاس وہ لوگوں تک پراپر طریقے سے نہیں پہنچ رہے۔ ایسی صورتحال میں یار اب آپ خواتین کی ڈبل سواری پہ بھی پابندی لگا دیں گے تو پھر اور کیا، کس طرح سے تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ مار دینا چاہتے ہیں کیا لوگوں کو؟ کورونا تو نہیں مار رہا ہے، حکومتیں مارنا چاہتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، تو یہ افسوسناک بات ہے، اس کو فوراً واپس لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چھوٹی بڑی مارکیٹس مرحلہ وار کھولنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی، سفارشات تیار کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا کہتے ہیں معاملے کو 30 اپریل تک کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ عتیق میر نے 3-4 روز میں فیصلہ ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ سلمان احمد کی رپورٹ۔ جس روز کپڑے کی دکان کھلے اسی دن درزی بھی اپنا فیتا اور کینچی اٹھا لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تاجروں کو تجویز دی کہ تاجر ہفتے میں اپنے اپنے دن بانٹ لیں کہ کون کس دن دکان کھولے گا۔ حکومت مرحلہ وار مارکیٹ کھولنے کی اجازت دینے پر راضی ہے، مگر وفاق سے اجازت لینا ہوگی۔ گوئنگ فارورڈ ہم نے کاروبار جیسے کھلنے ان کے SOPs کی ترتیب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چھوٹے تاجران ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو
لونز کی ایک اسکیم تو فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر انٹرسٹ فری لونز اور لانگ ٹرم لونز طرح دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی مشروط آمادگی پر تاجر اتحاد کے چیئرمین مطمئن نہیں۔ جمیل پراچا کا کہنا تھا کہ رمضان سے پہلے کاروبار کھلنے کی امید نہیں۔ 30 اپریل تک معاملے کو کھینچنے کے لیے صرف وقت گزاری کی جا رہی ہے۔ میں تو اسے کہوں گا کہ ٹائم گین ہو رہا ہے۔ 30 تاریخ جو وفاق نے دی ہے، 30 تاریخ سے پہلے مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی کاروبار کھل جائیں گے۔ لیکن تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر کہتے ہیں بدگمانی کرنا ٹھیک نہیں، 3-4 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ حکومت سندھ پر اب بدگمانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مارکیٹیں کھلیں گی۔ اگر ہمارے تاجروں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو پھر حکومت کو حق ہے کہ وہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے۔ تاجروں کی حکومتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھک میں تجاویز دی گئیں کہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک مارکیٹس کو کھولا جائے۔ طارق روڈ کی مارکیٹ پیر، بدھ اور ہفتے کو کھولنے کی تجویز سامنے آئی۔ الیکٹرانک مارکیٹ منگل، جمعرات اور ہفتے کو کھولنے کی تجویز دی گئی۔ خالد بن ولید اور جمشید روڈ کی مارکیٹیں پیر تا جمعہ کھولی جا سکتی ہیں۔ تاجروں اور صوبائی وزراء کے پرپوزل آج وزیر اعلیٰ کو پیش کیے جائیں گے، جس کے بعد مراد علی شاہ وفاق سے بات کر کے SOP کے تحت اجازت دیں گے۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کو کورونا سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، لوگ بھوک سے سڑکوں پر آئے تو لاک ڈاؤن کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس بار اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنانے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کورونا سے کم نقصان پر رب کا شکریہ ادا کیا، عوام کو بھی مبارکباد دی۔ یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا۔ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے بھلے کے لیے۔ اگر کرونا پھیلتا ہے اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے، انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے۔ کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں، ملک نارمل پہ جا سکتا ہے۔ اس کرونا کے کرائسس میں لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے۔ سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے، اس وقت خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں۔ 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں، ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا۔ اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے 25 اپریل تک، اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں۔ آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے۔ اور علماء اکرام کو سندھ حکومت کے اقدامات نے مشتعل کیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا نمائندہ سما نیوز ذوالقرنین اقبال کو انٹرویو میں الزام، کہا وبا سے نمٹنے کے لیے علماء اور تاجروں سے مقابلے پر نہیں اتر سکتے۔ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کو چھیڑ چھاڑ کا شوقین بھی قرار دے دیا۔ بولے علماء کو چھیڑتے فواد چودھری ہیں، معاملہ انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ سارے مسائل تو اس کرفیو نے پیدا کر دیے جو سندھ حکومت نے، علماء کی پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، غصہ علماء کا اسی پہ۔ کرونا وائرس سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ایسی قیمت پر نہیں کہ کرونا سے مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے علماء، اپنے عوام سے مقابلے پہ اتر جائیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مساجد کو بند کرنے کا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہمارے فیصلے نہیں تھے، ہمارے مطالبات تھے۔ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر صوبائی حکومتیں اس پہ راضی نہیں ہوتی۔
حج بہت ہیوج آپریشن ہے، بظاہر مشکل لگتا ہے، اگر سعودی عرب ان حالات میں کر پاتا ہے تو بہت بڑی بہادری ہو۔ ببل زئی صاحب سے بھی رابطہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے، دونوں کو ہم نے بٹانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ کرونا وائرس اور یہ معاملات ایسے الجھے، جذباتی لوگ علماء کے صفوں میں بھی ہیں، ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ بعض مولویوں کے بارے میں جس طرح میں نے کہا کہ ان کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، فات چودھری کو بھی اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ چھیڑخانی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، تو اس کا سارا جو مشکل ہے مجھے سنبھالنا پڑتا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جکارتہ سے PIA کی پرواز 221 مسافروں کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹس پر اسکریننگ کی تیاری نہ ہونے سے معاملہ تاخیر کا شکار ہوا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ شیخ رشید کو نیب کا جواب، ادارے پر کسی دم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ میرے دم کرنے سے شہباز شریف گرفتاری سے بچے۔ اس سے متعلق مزید جانیں گے سہیل رشید سے۔ بتائیے سہیل۔ دیکھیں، شیخ رشید احمد کے بیان پر نیب نے باقاعدہ وضاحت جاری کر دی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ نیب پر کسی دم کا اثر نہیں ہوتا۔ ہر کارروائی نیب کی جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون اور شرائط کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کل جو شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا انہیں گرفتار کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا نیب کا، صرف چند سوالات تھے جن کے جوابات درکار تھے شہباز شریف کو، اس لیے طلب کیا گیا تھا۔ ساتھ یہ کہا گیا نیب کی جانب سے کہ نیب کے نام پر سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ نیب ایک معتبر قومی ادارہ ہے جس کے افسران کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد سے نہیں ہے، ان کی وابستگی صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ شیخ رشید احمد کے بیان کے اوپر یہ باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سہیل۔ محکمہ داخلہ سندھ کی ہدایات کے بعد کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس، میڈیا سمیت کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ پچھلے تمام استثناء اور رعایات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ سعود بتائیے گا۔ جی بالکل رمیز، ڈبل سواری پر پابندی پہلے ہی عائد کی گئی تھی، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو استثناء حاصل تھی، جس کے بعد کراچی پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ محکمہ داخلہ کی ہدایت پر جو ہے تمام جو لوگ ہیں ان پر ڈبل سواری اب عائد ہوگی۔ استثناء اور رعایت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور کسی صورت کسی کو بھی ڈبل سواری پر اجازت نہیں ہوگی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کو بھی دیکھا گیا تھا، خواتین اہلکاروں کو بھی، کہ وہ ڈبل سواری پر جو ہے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کراچی پولیس چیف نے یہ فیصلہ کیا اور جس میں بتایا گیا کہ میڈیا سمیت پولیس کو بھی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ڈبل سواری پر سفر کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ سعود۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔